نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ رب العزت کا بہت احسان اور اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ذی الحجہ کا دوبارہ سے چاند دیکھنا نصیب فرمایا اور ہم اس دفعہ پہلی دفعہ پوری دنیا میں ایک ساتھ عید الاضحیٰ ایک ساتھ منائیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 4 دن۔ ان 4 دنوں کے بارے میں کیا توہمات ہیں، کیا لوگوں نے وہم پالے ہوئے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو برکات کا باعث ہیں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا قرآن سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہے یا احادیث مبارکہ سے کیا اس مہینے کی فضیلت ثابت ہے، ہمارے اصحاب کا اس میں کیا طرز تھا، ہمارے اکابر اس مہینے میں کیا کرتے تھے، تو یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی اس آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ پلیز آپ میں سے جو کلاس اٹینڈ کرتی جائیں وہ اپنے اپنے مائک میوٹس کرتے ہیں۔ ایڈمنس یہاں موجود ہیں، پلیز ایڈمنس ایکٹیو ہوں اور مائک میوٹس کروا دیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کبھی بھی ہمیں وہم شرک کی طرف نہیں بھیجتا۔ ہمارا دین اسلام عقیدے کے اعتبار سے ہمارے سامنے صراط مستقیم کو واضح رکھتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس سے سب کچھ ہونے کی امید اور اس کے غیر سے کچھ نہ ہونے کی امید ہمارے عقائد کا بنیادی جز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ مشن ہے، وہ روشنی ہے جس کے ذریعے ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ اس کو مضبوطی سے اگر پکڑ لے گا تو وہ کبھی بھی غلط راستے کی طرف نہیں اتر سکتا۔ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ ہمیشہ رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ رب العالمین نے ہمیشہ ہمارے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی پروفٹ مل جائے، کوئی نہ کوئی ہمیں نفع مل جائے، ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، چاہے وہ کسی وقت کا فائدہ ہو، چاہے وہ کسی دن کا فائدہ ہو، چاہے وہ کسی مہینے کا فائدہ ہو۔ رب نے ہمیشہ دائمی فائدے کو ترجیح دی ہے ہمارے لیے، ایک ایسا فائدہ جو روز قیامت بھی ہمارے کام آ سکتا ہے، اور وہ فائدہ ہے اعمال کا فائدہ۔ جب ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمارا جو دین ہے جسے اسلام ٹوٹل فرما برداری کہا جاتا ہے، اس کے 5 بنیادی پلرز ہیں، اور ان پلرز میں کی ابتدا ہماری کلمہ طیبہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان، جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ طیبہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ایمان بالغیب ہے ہمارا،
ہم اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم انہیں آنکھوں سے، ہاتھوں سے، علم سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایمان جو غیب پر ہے، جو اندیکھا ہے، جو محسوس نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ ہے، اتنا یقین کہ اپنے زندہ ہونے کا اتنا یقین نہ ہو جتنا ان غیبی چیزوں کے ہونے کا یقین۔ اللہ ہے، فرشتے ہیں، رسول ہیں، موت کے بعد زندہ ہونا ہے، قرآن ہے، قیامت قائم ہوگی۔ یہ ہمیں ہماری زندگی سے زیادہ ان چیزوں پر جب یقین ہوتا ہے تو یہ ہماری وہ بیسک پلر ہے، ہماری وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے اندر ایمان کی پوری عمارت بنتی ہے۔ دوسرا پلر جو ہمارے ایمان کے بعد آتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز خالص ہماری جسمانی عبادت ہے جو ہماری طہارت سے شروع ہو کر ہمارے سلام پر ختم ہوتی ہے۔ اپنی 14 شرطوں کے ساتھ قرآن پاک نے بار بار اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہا۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا نماز پڑھو، اقرا صلاۃ۔ ہمیشہ کہا نماز قائم کرو، کیونکہ یہ خالص جسمانی عبادت ہے۔ ہمارا طہارت سے یہ عمل شروع ہوتا ہے، ہمارے جسم کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا ہونا، نیت کرنا، تکبیر کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدے میں جانا، پھر جلسہ کرنا، پھر سجدے میں جانا، پھر تشہد کے لیے بیٹھنا اور سلام۔ یہ جو طہارت سے یہ سفر سٹارٹ ہوا سلام تک، یہ پوری کی پوری عبادت ہے جس میں رب نے ہمیں 5 وقت دن میں پاک صاف کر کے کھڑا کر دیا، کیونکہ رب کو پاکی پسند ہے، رب کو طہارت پسند ہے، رب ہمیں گندا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایمان کلمہ طیبہ سے رب نے ہمیں اندر سے دھو دیا، ہر غلاظت اندر سے پاک ہو گئی۔ جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے نا کہ رب ہے، تو رب کے ہونے کا یقین جو ہوتا ہے ہمیں اندر سے پاک کر دیتا ہے۔ جب یہ یقین ہوتا ہے نا کہ فرشتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہمیں واچ ہو رہے ہیں، ہم واچ ہو رہے ہیں، ہم سب کی فوٹیج ہو رہی ہے، تو ہم اچھا ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے مالک کو، جس طرح ایک مزدور پورا دن کام کرنے کے بعد اپنے مالک کے آنے پر اسے پورا حساب کتاب دیتا ہے، یہ یہاں لگا، یہ یہاں لگا، یہ یہاں صرف کیا، یہ یہاں صرف کیا، محنت مزدور کی ہوتی ہے، لیکن مزدور کو اس نوکری کے پیسے ملتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم بھی اس دنیا میں ایز اے امپلائی آئے ہیں، اور یہ ہے نوکری ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی چوائس سے لی ہے، اور ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، ہماری روحوں نے وعدہ الست والے دن ہماری روحوں نے رب سے سودا کر لیا تھا کہ رب العالمین جنت کے بدلے میں دنیا تیری کر، اب دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، دنیا تیرے مرضی کی رہے گی، جنت ہمیں ہماری مرضی کی ملے گی۔ اب جس نے اس دنیا کی نوکری بڑی ایمانداری سے کی تو آخرت میں بونس کے ساتھ اس کو پیمنٹ بھی بڑی ملنے والی ہے۔ اور جو دنیا میں ہماری طرح ٹوٹی پھوٹی، کبھی یہاں ڈنڈی مار دی، کبھی وہاں ڈنڈی مار دی، مالک نہیں دیکھ رہا تو یہاں چھوڑ دیا، وہاں چھوڑ دیا، تو پھر آخرت میں تو کٹوتی ہوگی، آخرت میں تو پھر کٹوتی ہوگی۔ تو کلمہ طیبہ ہمیں اندر سے دھوتا ہے، اور اسلام کا دوسرا رکن نماز، یہ جسمانی عبادت ہے، ہمیں پاکی سے شروع کروا کر سلام تک ظاہری طور پر ہمیں باوقار بناتی ہے۔ تیسرا پلر روزہ ہے۔ پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کو رمضان کے روزوں کے لیے وقف کر دیا کہ پورا سال کھاتے پیتے دنیا داری میں اتنے مصروف ہے، آؤ اب تھوڑا فاقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اب جسمانی نظام کو تھوڑا سکون دیتے ہیں، کچھ معدے کو سکون آئے، کچھ اور چیزوں کو سکون آئے، روح کو سکون ملے۔ پھر چوتھی چیز اللہ نے زکوٰۃ ہم میں سے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہاتھوں کو دینے والی صفت دی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، دینے کی صفت ہونا۔ بندے کا کام ہوتا ہے مانگنا، رب کو بندے مانگتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، دینے کا صفت رب کی ہے، اور رب یہ صفت اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ ہر کوئی دینے کا دل گردہ نہیں رکھتا،
ہر کسی کے پاس یہ ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر اپنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی کو ایک اللہ کے نام پر وہ وقف کرتے. یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہ صفت دیتا ہے. تو اگر یہ صرف فرض ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں تو صدقہ. پانچواں پلر جو اسلام کا بہت اہم اور اسلام کے شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، پہچان میں سے ہے، وہ ہے حج. حج ذی الحجہ کے مہینے کی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آنے کے بعد ایک قبلہ بنا دیا کہ ہم انسان اس ایک قبلے کی طرف رخ کر کر اپنی یکسوئی کو اور اپنے اتحاد کو ظاہر کریں، ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک رخ میں آ جائیں. سب کا رخ چاہے وہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہے اس کا رخ ایک ہو، ایک قبلے کی طرف ہو. اب اسلام سے جڑنے کے لیے، دین میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک مہینے کو خاص کر دیا حج کے لیے. حج صرف بیت اللہ کی حاضری کا نام نہیں ہے، حج مسلسل کوشش اور انتھک محنت کا نام ہے. اللہ رب العزت نے اسلام کے 12واں مہینہ ذی الحجہ کو حج کے لیے مخصوص کیا کہ ذی الحجہ کی بھی 7 تاریخ سے 13 تاریخ کے دوران خاص اوقات میں خاص عوامل کرنے کا نام حج ہے. صرف ذی الحجہ کے مہینے میں بیت اللہ جانے کا نام نہیں ہے، ایک پورا پروسیجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن کے ساتھ انسان کے اندر جمع کیا. اور جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بار بار انسان کو پکارتا ہے کہ انسان روحانی طور پر کلمہ طیبہ پڑھ کر پاک ہو گئے، 5 وقت ظاہری طور پر نماز پڑھ کر پاک ہو گئے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو صبر اور نفس کی طہارت بھی حاصل کر لی، اور زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو اور جان کو بھی پاک کر لیا، تو آ جاؤ اب جامع عبادت کرتے ہیں. حج مالی اور جسمانی عبادت کا مجموعہ ہے. نماز ٹوٹل بدنی عبادت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر انسان اس کا کفیل ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. روزہ ہر بندہ رکھ سکتا ہے، جسمانی عبادت. اس میں بھی چند جو تھے ان کو نکال دیا، جو مریض ہیں، جو عذر ہے ان کو استثناء کر دیا. زکوٰۃ میں بھی صاحب مال اللہ نے خاص کر دیے. حج جسمانی اور مالی دونوں عبادتیں ہیں، جسم بھی پورے کا پورا انکلوڈ ہوتا ہے اور مال بھی پورے کا پورا اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. حج کی فرضیت سورہ آل عمران کی آیت میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج نافذ کر دیا، جو تم میں سے صاحب استطاعت ہے تو وہ اب بیت اللہ کا حج کرے گا. آیت تو مفہوم ہے. حج ہے کیا؟ ہم حج 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 ہماری زندگی کے ارمان میں سے ایک ارمان ہے کہ اللہ ہمیں حج کروائے. حج ہے کیا؟ ایک ایسی عبادت جس میں ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی حاضری دیتے ہیں، اپنے جسم کو ہر طرح کے دنیاوی آسائشوں سے دور کر کر اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے گھر کی حاضری دیتے ہیں، اور اس میں اپنے پچھلے تمام انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. حج میں ہمارا حج شروع ہوتا ہے احرام سے، اور احرام پہنتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اب میں حاضر. اور جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو پھر طواف بھی ہوتا ہے، پھر سعی بھی ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، پھر وقوف بھی آتا ہے عرفہ کے میدان میں، پھر منی میں بھی ٹھہرنا ہوتا ہے، پھر قربانی بھی ہوتی ہے، خلق بھی ہوتا ہے، قصر بھی ہوتا ہے. یہ پورا ایک مجموعہ ہے حج کا، جو 7 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کی صبح تک، جب تک اس کا حلق ہو جاتا ہے اور وہ قربانی کر لیتا ہے، پھر وہ اپنے احرام سے آزاد ہوتا ہے. پھر 11 12 13 شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. ان 3 دنوں میں شیطان ابلیس ان پلرز کے اندر قید ہوتا ہے. وہ دنیا میں جہاں کہیں، یہاں ایک
آتا ہے، وہم آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں وعدہ کیا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جائے گا، جبکہ ذی الحجہ کے مہینے میں ایسی کوئی بات اللہ کی طرف سے یا حدیث میں نہیں ملتی۔ تو آپ کی ماری ہوئی، حاجی کی ماری ہوئی ایک کنکری دنیا میں شیطان جہاں کہیں ہے اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اس کا لنک کر دیتا ہے ان 3 جمرات کے ساتھ۔ حج انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اور یہ غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کرتی ہے، حج وہ کام کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ ان 10 دنوں میں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں سورت کی طرف، قرآن پاک کی طرف، کہ قرآن پاک میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے بارے میں کیا فضیلت آئی ہے۔ یہ تو اب تک ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد بھی اسلام کے شعائر میں سے ایک حصہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حج کے لیے، رمضان کے لیے، روزوں کے لیے رمضان کو مقرر کر دیا، اور حج کے لیے اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے مہینے کو مقرر کیا۔ اب اس کے جو 10 دن ہیں یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا ہے، آیا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے بارے میں کہیں ذکر کیا ہے؟ تو جی بالکل، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ فجر کی ابتدائی جو 5 قسمیں کھائی ہیں وہ اسی یوم عرفہ سے انہی 10 دنوں کے متعلق ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس فجر کی قسم میں اللہ رب العزت نے، علماء کرام کے اس میں بہت سے اقوال ہیں، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس فجر سے ہر عام فجر مراد ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں، اس فجر سے جو ہے 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، اور یہ ذی الحجہ کے وہ فجر ہے جس میں صبح جو اٹھ کر احرام کھولے جاتے ہیں، حلق کروایا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس کی رات نہیں ہے، یوم عرفہ کے ساتھ اس کی رات منسلک ہوتی ہے، کہ عرفہ کے میدان میں اگر کسی کو دن کے وقت نہیں ملتا تو اگر رات کا بھی کوئی وقت وہاں پر پا لیتا ہے تو اس کا عرفہ کا جو ٹھہراؤ ہے، عرفہ میں جو قیام ہے وہ جیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی ولیال 10 راتوں کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ہی 10 راتیں ہیں۔ تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے دوسری آیت میں جو قسم اٹھائی ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کی ہی 10 راتیں ہیں۔ یہ وہی 10 راتیں ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 کا مزید اضافہ کر دیا، یہ وہی 10 راتیں ہیں۔ اٹس مین ان 10 راتوں میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں ہی آگے پھر والشفع والوتر کہہ کے اللہ رب العزت نے عرفہ اور یوم النحر کو جو ہے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں عرفہ کے میدان میں حاجی جو ہیں وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں عرفات میں۔ یوم النحر کہا جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو، جس دن ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ ہماری عید الاضحیٰ جو ہے نا وہ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تو ہمارا جو 10 ذی الحجہ ہے اس کو کہتے ہیں یوم النحر۔ نحر کہا جاتا ہے قربانی کے دن کو۔ نحر اصل میں اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا تھا، اور چونکہ عرب میں زیادہ تر اونٹ کی قربانیاں ہوتی ہیں اس لیے اس دن کو یوم النحر کہا گیا، قربانی کا دن۔ یہ ہماری عید کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ جو شروع کے جو 9 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، یہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی راتوں کی قسم اٹھائی ہے، تو اس کی راتیں اپنی عبادت کے لیے خاص کرنی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کیا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یوم جو یہ 10 دن ہیں یہ امپورٹنٹ ہے؟ تو بالکل، ان 10 دنوں کے نیک اعمال
اللہ کو باقی دنوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی جہاد میں تو ہم اپنے جسم قربان کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ آئے۔ سورہ فجر کی جو 5 قسمیں ہیں نا، والفجر قسم ہے فجر کی، تو اس سے ذوالحجہ کی 10ویں کی فجر مراد ہے۔ تو فجر کی نماز، اب یہ جو ڈیز جو ٹائمنگ آ رہے ہیں، یہ آپ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو اس کو نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلے ذی الحجہ کی فجر، بعض نے کہا ہے محرم کی فجر بھی، پہلی رات صبح بھی مراد ہے، لیکن زیادہ اکثریت یہی کہتی ہیں کہ 10 ذی الحجہ کی رات نہیں، ہمیشہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کی رات نہیں ہے، یہ وہ پورے سال میں ایک صبح ایسی ہے، ایک دن ایسا ابتدا ہوا ہے جس کی رات نہیں ہوتی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی فضیلت، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو 10 راتیں، یہ آج رات سے شروع ہوں گی۔ آج رات سے 10 ذی الحجہ عید کی رات تک، چاند رات بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ یہ 10 راتوں کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں۔ اس مین کچھ بڑا ہوتا ہے ان راتوں میں، تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اعمال تبدیل ہوتے ہیں، انسان تبدیل ہوتے ہیں۔ اور پھر وَالشَّفْعِ کہہ کے اللہ رب العزت نے 10 ذی الحجہ کے یوم نحر، قربانی کے دن کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے، تو قربانی یوم النحر جو ہے اس کا جوڑا 11ویں کے ساتھ ہے۔ اور وطر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے، کیونکہ اللہ اکیلا ہے، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا جو دن ہے اس کے ساتھ جوڑے کا دن کوئی نہیں ہے۔ 1 اور 2، پہلی اور دوسری یہ جوڑا بن گیا، تیسری چوتھی یہ جوڑا بن گیا، 5ویں چھٹی کا یہ جوڑا بن گیا، 7ویں 8ویں کا جوڑا بن گیا، اب 9ویں اکیلی رہ گئی۔ اس کے ابتدا بھی رات ہے اور انتہا بھی رات ہے۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس کی ابتدا بھی رات ہے اور انتہا بھی رات ہے، یہ عام دن نہیں ہے۔ اللہ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، یہ وطر میں سے ہے، طاق، اور جو چیزیں طاق ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں خاص درجہ رکھتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے بہت سارے اعمال آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ نمازیں پڑھ لو، کوئی کہتے ہیں دفعہ سورہ اخلاص کی نمازیں پڑھ لو، کوئی کہتا ہے یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ ہم نے ہدایت کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور احادیث مبارکہ بھی اس پر دلیل ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت خاص فضل فرماتے ہیں، اور یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، تو ہم اس میں کیا عبادت کریں؟ اور یوم النحر کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یوم النحر کا جو دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قربانی کے لیے، اسے صدقے کے لیے، اسے خیرات کے لیے رکھا ہے کہ خوشیاں تقسیم کرنی ہے۔ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دن رکھا ہے، اس میں اس کا جو روزہ ہے، اس کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ حجاج کے لیے اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ پہلے ہی مشقت میں ہوتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو کہ نہیں جا سکتے، حج میں نہیں جا سکے، تو وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے پارٹیسپینٹ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ جن کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے، تو وہ روزے جیسے اعمال کریں، ذکر اذکار زیادہ کریں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، گناہ کی معافی ہے، اور اس مہینے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مہینے کی ابتدائی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ توبہ کو کثرت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، صرف انہی کی نہیں جو اللہ کے لیے حج اور عمرے کے لیے نکلے ہوئے، وہ تمام لوگ بھی جو نہیں جا سکے سفر میں لیکن سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو توبہ اللہ ان دنوں میں خاص جلدی سے جلدی قبول فرماتا ہے۔ اب آ جائیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے بڑی کلیئر ایٹماسفیئر آ گیا کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے، یہ 10 دن امپورٹنٹ، اب ہم اس میں کریں کیا؟
اسلام نے کی جو عبادات ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ہم پہلے ان کی لسٹ اپنے پاس بناتے ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمیں جن کی تعلیم ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے نماز، فرض عبادتوں کی طرف آئیے۔ فرض عبادتوں میں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ 5 وقت پر نماز پڑھنی ہے، تھوڑی مشقت والی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کھڑے ہو کے کوشش کریں گے کہ ہم کھڑے ہو کے قیام بھی کریں، رکوع بھی کریں۔ سجدے میں مشقت ہو رہی ہے، سجدے میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سہولت دے سکتے ہیں۔ جو فرض نماز کی پابند ہیں وہ سنت کی طرف آئیں گی، وہ اشراق کی طرف آئیں گے، چاش کی طرف آئیں گے، اوابین کی طرف آئیں گے، صلاۃ تسبیح کی طرف آئیں گے۔ کوشش کریں دن کے کسی وقت میں صلاۃ تسبیح ضرور پڑھیں۔ اگر دن میں وقت نہیں ملتا تو ان طاق راتوں میں، یہ جو راتیں آپ کی 10 راتوں کی قسم اللہ اٹھائے نا، ان راتوں کو اگر عبادت میں کرنا ہے تو آپ ضرور صلاۃ تسبیح کی اہتمام کریں۔ دوسری چیز، سنتیں بھی پوری ہوگی تو نوافل کی طرف آئے، نوافل کے بعد قضا نمازوں کی طرف آئیے۔ روزہ کوشش کرنی ہے کہ ان 9 دنوں میں ہم روزہ رکھیں، لیکن ریگولر روزہ اگر طبیعت کے لیے مشقت ہے، آپ دوسرے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر کا کام بھی کر رہے ہیں اور اتنی شدید موسم کی خرابی، تو اپنی سہولت دیکھیں۔ دین مشقت نہیں مانگتا، یہ بات یاد رکھیں، سہولت کے ساتھ۔ دین نے ہمیں آسانی کے لیے فرمایا ہے، دین آسانی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اس میں یہ بھی نہیں کہ ہم آسانی کرتے کرتے اپنے آپ کو عبادات سے محروم کر لیں۔ تو ہم نے ان 9 دنوں میں کوشش کرنی ہے، ہم لوگ اس میں آن اینڈ آف روزے ضرور رکھیں، اور خاص کر 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ تیسری چیز جس کی دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن پاک، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ 1 پارہ پڑھ رہی تھی، 2 پارے پہ آ جائیں، 2 پڑھ رہی تھی، منزل پر آ جائیں۔ ان 9 دنوں میں 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ آگے پیچھے کے دن رکھ لیں سمجھنے کے لیے، آگے پیچھے کے رکھ لیں آپ تفسیر سننے کے لیے، آگے پیچھے کے دن رکھ لیں آپ تفسیر اور لغات سمجھنے کے لیے، پورا سال بھر ہے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنی ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد جس چیز کے ہمیں تعلیم آتی ہے وہ ہے ذکر۔ صبح اور شام کے اذکار کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک اذکار نہیں شروع کیے ہوئے تو وہ فجر اور عصر کے اذکار کو اپنا ریگولر روٹین میں لے کے آئیں۔ فجر کے بعد 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود پاک۔ اسی طرح عصر کے بعد 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ استغفر اللہ اور 100 دفعہ درود پاک۔ کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھیں گی تو بہت افضل ہے۔ صبح اور شام کے اذکار اپنا معمول بنائیں۔ چلتے پھرتے اللہ اکبر، چلتے پھرتے یا حی یا قیوم، چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ لازمی نہیں کہ ہم کوئی وظیفہ کریں، ہمیں ہر وقت ڈیل کی اس میں مت رہا کر کہ اللہ سے ہم ہر وقت ڈیل میں نہ رہیں کہ اللہ یہ کرے گا تو میں یہ کروں گی، اللہ میں یہ وظیفہ کروں گی تو اللہ میرا یہ کام کر دے گا، میں یہ پڑھوں گی تو اللہ میرا یہ کام کر دے گا۔ کبھی ڈیل سے اوپر بھی جایا کریں، کبھی بلا وجہ بھی پڑھا کریں، لیکن ہر وقت ہمارا نفس ہمیں لالچ دیتا رہتا ہے۔ تو نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر میں سب سے اولا ذکر جو ہے وہ تحلیل، تکبیر اور تحمید ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا۔ تیسرا کلمہ لازمی پڑھیے، صبح اور شام پڑھیے۔ سونے سے پہلے سونے کے اذکار، اگر سونے کے اذکار نہیں آتے ہیں تو 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور چاروں کل پڑھ لیں۔ لیٹے لیٹے پڑھ لیں، اپنے بستر پر پڑھ لیں، اپنے بستر کو پاک اور صاف رکھیں۔ ان دنوں کے ابتدا سے اخیر تک اپنے جسم سے لے کر اپنے گھر تک ہر چیز کی پاکی کا بڑا خیال رکھیں، حقوق کی ادائیگی کا بڑا خیال رکھیں۔ اگلی چیز جس کا ہمارا دین بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے وہ ہے صدقہ۔ کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں صدقہ نکالنا ہے۔ صدقہ اچھی بات بھی ہے، صدقہ کسی کا دکھ سن کر اس کو امانت رکھنا بھی ہے، صدقہ آپ کی خوش مزاجی بھی ہے، صدقہ آپ کی مسکراہٹ بھی ہے۔
लाज़मी नहीं कि मालदार होना, हम तो मालदार नहीं, अब फ़ौरन से जवाब आ जाता है बच्चियों के पास है, भई अल्लाह ने मुझे तो इस्तिताअत नहीं दी, मैं क्या सदका करूँगी? हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने कोई ऐसी नेमत आपको ना दी हो जो किसी और के पास हो। कुछ न कुछ तो अल्लाह ने आपको ख़ास दिया होगा ना। बाज़ लोगों का ग़ीबत ना करना भी सदका हो जाता है। बाज़ लोगों का दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना करना भी सदका हो जाता है। जब आप देख रहे हैं कि आपकी दखल-अंदाज़ी से किसी की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो रही हैं, तो वहाँ रुक जाएँ। आपके लिए यही बहुत बड़ा सदका है कि अपने आप को रोक रही हैं। अपने शर से दूसरों को महफ़ूज़ रखना है। आम दिनों में एक गुनाह होगा, इन दिनों में जहाँ नेकियाँ ज़्यादा मिलती हैं ना, वहाँ फिर गुनाहों पर अज़ाब भी बड़ा मिलने वाला है। डील तो दोनों तरफ बराबर होगी। फिर जिस चीज़ की कुरान और हदीस हमें तालीम देता है वो तौबा है। तौबा नाम है अपने गुनाहों को याद करके उसको मानना कि अल्लाह जी मुझसे ये हुआ है, मैं मानती हूँ। जब कोई शख्स अपनी गलती करके उसका एतराफ़ कर लेता है तो रहम की उम्मीद बढ़ जाती है, माफ़ी की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन कोई शख्स अगर गुनाह करके, गलती करके उस पर खड़ा रहे, मैंने ठीक किया, तो सामने वाला कभी उसको माफ़ नहीं करता कि भई मैंने आज माफ़ कर दिया, कल को ये फिर किसी और के साथ ये काम करेगा और फिर कहेगा मैंने ठीक किया। तो जहाँ रियलाइज़ हो जाता है, वहाँ फिर तौबा के कबूल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तौबा की पहली शर्त ये है कि अपने गुनाहों को माने। यूँ मत पता नहीं अल्लाह जी मुझे याद भी है कि नहीं, आप पता नहीं मैंने बड़े गुनाह किए होंगे। क्यों पता नहीं? सोचिए, अपने नफ्स के बारे में सोचिए, हाँ, यहाँ पे हो गई गलती। हमें बड़ा पता होता है, बस अपने आप को हम लोग नेक समझ रहे होते हैं। तस्बीह घुमाना सिर्फ़ नहीं इस्लाम सिखाता। इस्लाम कहता है सिर्फ़ एक जाए-नमाज़ कोने पर बिछा दो, अल्लाह अल्लाह करो, नो। अपने अमाल दुरुस्त करने हैं। उसके लिए तौबा सबसे पहला हथियार है अपने आप को दुरुस्त करने का। कलमा तैयबा पढ़कर जो अंदर पाकी की है ना, उसे हम गुनाहों से गंदा गलीज़ करते चले जा रहे हैं अपने अंदर अंदर की दुनिया को। तो उन जालों को, उस गंदगी को अगर सिर्फ़ तौबा के आँसू ही धो सकते हैं और कोई चीज़ नहीं धो सकती। ज़ाहिरी गंदगी तो हम नहा लेंगे दूर हो जाएगी, नमाज़ पढ़ लेंगे दूर हो जाएगी, लेकिन जो अंदर की गंदगी है ना, ये सिर्फ़ तौबा से ही दूर होगी। हर गुनाह के वक़्त हमारे दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है और वो स्याह नुक्ता सिर्फ़ तौबा के आँसू का जो तेज़ाब है ना, उससे साफ़ होता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। दुआ, कुरान और हदीस ने दुआएँ बड़ी सिखाई हैं। अल्लाह को माँगना अपने बंदे का बड़ा पसंद है। हम इंसान अल्लाह की वो वाहिद मखलूक हैं जो माँगती है। बाकी चीज़ दुनिया की जितनी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने किसी में ये सिफ़त नहीं रखी। सिर्फ़ इंसान के अंदर ये सिफ़त अल्लाह ताला ने ये स्पेशलिटी दी है कि हम माँगते हैं। मौका बेमौका माँगते हैं, हमें माँगने में मज़ा आता है। जिसे माँगने में रब से माँगने में मज़ा है ना, समझ लें उस पर रब की ख़ास रहमत है। मैं इसीलिए बड़ा एहतमाम करती हूँ, अपनी हर क्लास चाहे वो छोटी हो, चाहे एक पारा भी पढ़ा रही हूँ, उससे लेकर एक इंडिविजुअल एक बच्ची को भी पढ़ा रही हूँ, मैं इख्तिताम दुआ से ही करती हूँ। कहीं किसी की आमीन हमारी तमाम दुआओं की आमीन का सबब बनेगी। अल्लाह को माँगना पसंद है। हमारा बार-बार जो हम आज़माइशों में मुब्तला होते हैं, कभी बीमारियों में, कभी माली तौर पर, कभी जिस्मानी तौर पर, क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह के आगे रो-रो के माँगें। अल्लाह को अच्छा लगता है, बिल्कुल उस माँ की तरह, जिस माँ को अपने बच्चे का रो के माँगना, बार-बार वो उससे तोतली ज़ुबान में जब माँग रहा होता है, माँ बार-बार उसे वो चीज़ कहती है, "अच्छा देखो ये कैसे माँग रहा है।" माँ को अच्छा लग रहा होता है। रब 70 माँओं से ज़्यादा चाह रहा होता है। रब को बाज़ बंदों का माँगना इतना पसंद होता है कि वो बार-बार आज़माइशों में घिरते रहते हैं, ताकि वो रब से जुड़ सकें। तो माँगना रब से सीखना है। तो इन 9-10 दिनों में माँगना है, बहुत माँगे। अपने एक-एक बच्चे का नाम लेके माँगे। या अल्लाह इसको भी कामयाब कर, या अल्लाह इसको भी कामयाब कर, या अल्लाह इसको भी। इज्तिमाई अपने बच्चों, अपने घर के लिए तो इंडिविजुअल दुआ माँगिए। अपने शौहर की ज़िंदगियों के लिए दुआ माँगिए, उनके रिज़्क की बरकत के लिए दुआ माँगिए। ये आप लोगों के घर के दरवाज़े हैं। ये मज़बूत हुए तो आप महफ़ूज़ हैं। आप जितनी मर्ज़ी एस्टेब्लिश हो जाएँ, आप जितनी मर्ज़ी मुस्तहकम हो जाएँ, लेकिन घरों के मर्द जो होते हैं ना, ये दरवाज़े होते हैं। ये अल्लाह ने हमारे लिए शेल्टर रखे हैं। हमारी और दुनिया के दरमियान ये दरवाज़े हायल हैं, तो इनकी ज़िंदगियों की दुआएँ माँगा करें, इनकी सेहत की दुआएँ माँगा करें, इनके माल की बरकत की दुआएँ माँगा करें, खैर की दुआएँ माँगा करें। अपने घर के लिए दुआएँ माँगनी है, घर के इत्तेफ़ाक के लिए दुआएँ माँगनी हैं।
بچے نافرمان ہیں تو ان کی نماز کی پابندی کے لیے مانگنا ہے. مجھ سمیت تمام مائیں اپنے بچوں کی نماز کی بچے نہیں پڑھ رہے نماز، چراغ تلے اندھیرا ہے. مائیں 5 وقت نماز پڑھ رہی ہیں، تراویح پڑھ رہی ہیں، لیکن بچے نہیں پڑھ رہے نماز. ان کے لیے مانگنا ہے، محبت سے سمجھانا ہے، مانگنا ہے. ہمارے گھروں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو، ہر گھر مدرسے میں تبدیل ہو، یہ مانگنا ہے. اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کے مانگے. جب آپ دوسروں کے لیے مانگنا سیکھتے نا تو آپ کے دل سے حسد اور کدورت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ اتنا دے ان کو کہ وہ اپنے ساتھ ہی مصروف رہیں، حسد کا شکار ہی نہ ہو. اپنے والدین کے لیے مانگے، اللہ ان کے سائے کو طویل کرے، اللہ ان کو صحت تندرستیاں عطا فرمائے. اپنے معاشرے کے لیے مانگے، اس وقت ہم لوگ تباہی کے دہانے پر ہیں. دین اسلام کی سربلندی کے لیے مانگے، آج کی نوجوان نسل کے لیے مانگے. اپنی ذات سے دعا شروع ہوتی ہے اور کل عالم پر جا کے پھیلتی ہے. پہلے اپنے لیے مانگے. ہمیشہ بچے کہتی ہیں باجی ہمیں دعا کا طریقہ سکھائیں. دعا اول و آخر درود پاک سے ہوتی ہے. جب ہم کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو باادب ہو کے جاتے ہیں، اس سے کوئی پیشی کرنی ہوتی ہے. کوئی عام درخواست بھی آپ کسی محکمے میں جمع کروانی ہوتی ہے، پہلے درخواست لکھتے ہیں، اس محکمے میں لائن میں لگتے ہیں اور بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، پھر درخواست جمع ہوتی ہے. تو رب کی جب دربار میں جاتے ہیں تو بڑے سلیقے سے مانگنا ہے، سلیقے سے جانا ہے، رب کی خوب حمد کرنی ہے، پھر اس کے محبوب کی حمد کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا مدح بیان کرنا ہے. پہلے اپنی ذات، آئیں بائیں شائیں مت مارا کریں، اپنی ذات ٹو دی پوائنٹ بات کریں. اللہ جی مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے، میری زندگی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، میری زندگی میں یہ رکاوٹ آ رہی ہے، یا اللہ میں اس میں بڑی پریشان ہو رہی ہوں، میں تھک رہی ہوں، میں ٹوٹ رہی ہوں. رب کے آگے بولا کرے، رب سے باتیں کرنا سیکھیے. یہ 10 دن ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. راتوں کو آباد کرنا ہے ہم نے، تو رب سے مانگنا ہے. اپنی بچیوں کے لیے مانگے، ان کے اچھے جوڑ کے لیے مانگے. اور پھر اس کے بعد جو چیز ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے وہ قربانی ہے. قربانی ہر صاحب استطاعت کے لیے کے اوپر فرض ہے. صاحب استطاعت کون ہے؟ ہر وہ شخص جس پر، ایک تو وہ حاجی ہے جو وہاں جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو وہاں وہ قربانی دے گا. جو حج نہیں گئے، اب ان کے لیے کیا شرط ہے، ان کا صاحب استطاعت ہونے میں کیا عمل ہے؟ تو وہ لوگ صاحب استطاعت کہلاتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے. ہم میں سے وہ تمام لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی بھی فرض ہے، اور جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ قربانی اگر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اجر کا باعث بنتی ہے. قربانی یہ سنت ابراہیمی کی نشانی میں ہم کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کی بہترین چیز، اپنی کمائی سے بہترین جانور، ایک خوبصورت جانور، بہترین جانور خریدنا جو ہے، اور اسے شوق سے اسے قربان کرنا، اور پھر اس کو تقسیم کروانا. تقسیم کے متعلق ضرور میں یہاں پہ کہوں گی کہ قربانی کا گوشت جب بھی تقسیم ہوتا ہے تو اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ گھر والوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ اہل محلہ میں تقسیم کیا جاتا تھا. لیکن جس طرح فرقہ واریت بڑھتی گئی اور نئے نئے لوگ آتے گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حضور نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا، تو بھائی جو ہے آپ لوگ جو ہے پورا گوشت بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. پھر قربانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے ہی گوشت اٹھا کے ہم فریز کر لیں. تو قربانی نام ہوتا ہے قربان کرنے کا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا. تو زیادہ سے زیادہ غربا کو تقسیم کیجیے. ایسے تمام لوگ ڈھونڈیے جن کو نہیں پہنچ سکتا. یہاں میں وہاں ضرور یہ بات کہوں گی کہ بہت سارے لوگ اپنے منہ سے مانگتے ہیں کہ مجھے دو مجھے دو مجھے، صرف دوسروں لوگوں کو بہت پریشان مت کریں. جو آپ کو خوشی سے آپ کے گھر تک پہنچا دے، لبیک، خوشی خوشی لیں. لیکن جو نہیں پہنچا سکتا ان کو مت کال کر کر کے آپ پریشان کریں، ان کو مت آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں، یا ان کے گھروں میں جا کے ڈیرے مت ڈال لیں. اسلام نے ہمیں مانگنے کی عادت نہیں سکھائی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کبھی بھی ان لوگوں کو مت دو جو اپنے منہ سے مانگتے ہیں. ڈھونڈیے، خود ڈھونڈیے. اسی طرح قربانی کا گوشت بھی خود تقسیم کیجیے، اتنا ہی گھر میں رکھیں تاکہ گھر والے خوشی خوشی کھا سکیں. پورے مہینے میں کا اسٹاک مت جمع کیجیے.
इसी तरह नवाफ़िल की कसरत हमने इन 10 दिनों में करनी है। तो ये 10 दिन जो हैं हमारे लिए यकम ज़िलहज्जा आज की रात से शुरू होंगे और आपके पास ये 10 ज़िलहज्जा की सुबह फ़जर के बाद तक आपके पास ये पूरे 10 दिन जो है समझ लें एक बोनस डेज़ आने वाले हैं। हर दिन का जो आपकी इबादत है 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगी। हर दिन का रोज़ा आपको एक उम्रे का सवाब देगा। आपके 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। अरफा के दिन का रोज़ा जो है ये 2 साल के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करता है, इल्ला वो गुनाह जिनके ताल्लुक हकूकुल लिबास से, अगर आपने किसी का हक मारा हुआ है, किसी का दिल दुखाया हुआ है, किसी से रिश्ता ताल्लुक तोड़ा हुआ है या किसी के साथ आपने उसकी हक तलफ़ी की हुई है, उसके जान, माल, ज़मीन गज़ब की हुई है, तो अल्लाह की माफ़ी नहीं है। जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करता अल्लाह सिर्फ़ उन गुनाहों को माफ़ करेगा जो अल्लाह के हकूक में है। तो अल्लाह ताला 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों को माफ़ करता है, ये सही मुस्लिम में है। अरफ़ा का दिन का रोज़ा कोशिश करनी है, हमने रखना है, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें सब इंसानों को दोज़ख से, आग से आज़ादी है। तो इस पूरे दिन में अल्लाह से जो दुआ माँगनी है, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। कसरत से इन 10 दिनों में आपने अपना ये वज़ीफ़ा रखना है। उठते-बैठते आप काम कर रही हैं, आप खाना बना रही हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी, ए अल्लाह आग से बख्शिश मिल गई ना, तो समझे सब चीज़ों से बचत हो गई। तो आग से अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। शैतान सबसे ज़्यादा इंसान इस इन दिनों में गुस्से में होता है। सबसे ज़्यादा गुस्से में शैतान होता है और शैतान कोशिश करता है कि इंसान को मशगूल रखे। तो इस दिन जो दुआ कसरत से माँगनी है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शैतान। ए अल्लाह, हमें शैतान की साज़िशों से महफ़ूज़ फरमा। शैतान अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा हक़ीर चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि मैदान अरफ़ात में मौजूद हाजियों के लिए ये रोज़ा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बड़ी मुशक्कत में होते हैं। कुर्बानी का एहतमाम करना है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया हुआ है, तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कीजिए। अल्लाह 10 गुना बढ़ कर देता है, ये अल्लाह का वादा है। क्योंकि ये कुर्बानी हम खालिसतन अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह अपने ऊपर कर्ज़ नहीं रखता, ये बात याद रखिएगा। आप अल्लाह के रास्ते में एक देते हैं ना, अल्लाह 10 गुना बढ़ के आपको लौटा देता है, हमें एहसास भी नहीं होता। अल्लाह की हाँ, कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही कबूलियत का शर्फ़ हासिल कर लेता है। और जो जानवर आप कुर्बान करते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि उसके हर बाल के बदले आपको नेकी मिलती है। तो हर बाल, उसकी खाल, उसके आज़ा, उसकी हड्डियाँ, हर चीज़ क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, इसने मुझे अपनी हलाल कमाई से खरीद कर तेरे लिए कुर्बान किया। जान की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो गोश्त की तक़सीम कैसे करनी है? औलिया का तरीका अपनाना है। 3 हिस्सों में, अपने आप को भी महरूम ना करें, अपने घरवालों के लिए रखें। 3 हिस्से अपने गोश्त, चाहे आप 1 हिस्सा डाल रही हैं, अगर आप गाय या ऊँट का 1 हिस्सा भी डाल रही हैं, उसके भी 3 पोर्शन्स बन रहे, 1 पोर्शन अपने घरवालों का रखें। ये नहीं कि अच्छा गोश्त अपने लिए और बुरा गोश्त, इक्वल इक्वल मिक्स, क्योंकि खुद तो हम पूरा साल खाते हैं ना, ये दिन तो यतीम और फुकरा का है। खुद तक़सीम में एहतमाम अपनी निगरानी में तक़सीम करवाइए। रिश्तेदारों तक पहुँचाइए, गरीब और मसाकीन में बाँटिए। जो शख़्स कुर्बानी का इरादा रखता है, उसके लिए मुस्तहब ये होता है कि ख़ास तौर पर आप में से जो इस वक़्त कुर्बानी कर रहा है, तो वो आज चाँद नज़र आते ही तो वो नाख़ून और बाल काटने से अपने आप को बचाएगा, नाख़ून नहीं काटेगा और ये एक किस्म की मुस्तहब है ये। यानी अगर आपने कर लिया, तो आपको सवाब है, अगर आपने नहीं किया, तो कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपने नाख़ून बड़े थे, नहीं काटने का मौका मिला, अभी काट रहे हैं, तो गुनाह मिट जाएगा, नहीं। ये एक किस्म की बस मुनासिबत होती है और औलिया का तरीका रहा है, बुज़ुर्गों का तरीका रहा है कि जब ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आता था, जो लोग कुर्बानी करते थे, वो अपने नाख़ून और बाल नहीं काटते थे। इस तरह हेयर रिमूव करना अपने प्राइवेट एरिया का, उससे भी इज्तनाब करते थे और फिर 10 ज़िलहज्जा के बाद वो फिर ये काम करते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी 10 ज़िलहज्जा की इबादत के साथ थी। कौन-कौन सी? नमाज़,
نماز کا اہتمام کرنا ہے اور صلاۃ تسبیح ریگولر پڑھنی ہے۔ نمبر 2، ہم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزے کی نیت کر لیں، ضرور رکھیں گے ہم سب انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ یاسین 7 مبین کی جو ہے وہ ذکر کی تھی۔ 7 مبین آپ نے ان 10 دنوں میں جس نے پڑھ لی، سمجھ لیں اس نے اپنے سارے مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حل کروا لیے۔ یہ وہ کرشماتی تلاوت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ ہر جو ہے ایک دن میں یہ تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ یاسین 2 رکعت صلاتے حاجت کے پڑھے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھی، اور سورہ یاسین آپ نے اول و آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ یاسین اسٹارٹ کرنی ہے۔ پہلی مبین آئے گی، پہلی مبین پہ رکنا ہے، دعا جس مقصد کے لیے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک سے زیادہ مقصد بھی ہو سکتے ہیں، اولاد کی کامیابی کے لیے رکھیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے رکھیں، اولاد نرینہ کے لیے رکھ سکتی ہیں، نوکریوں کے لیے رکھ سکتی ہیں، رزق میں برکت کے لیے رکھ سکتی ہیں، صحت تندرستی کے لیے رکھ سکتی ہیں، محتاجی سے آزادی کے لیے رکھ سکتی ہیں، قرض سے ادائیگی کے لیے رکھ سکتی ہیں، اپنے مکان کے لیے رکھ سکتی ہیں، جو آپ کے دل کی خواہش ہے، یا آپ کے رب کے دل کے درمیان ہے۔ پھر پہلی مبین پہ آپ نے اپنے دل میں ایک لمحے کے لیے ان تمام تصورات کو لے کے دوبارہ سے ری سٹارٹ یاسین سے کیا۔ پھر دوسری مبین پہ آ کے آپ رکیں، پھر یہاں پر آپ نے اپنے ایک لمحے کے لیے رکی، اپنی تمام دعاؤں کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے اللہ سے مانگا، پھر دوبارہ ری سٹارٹ یاسین ابتدا سے کی، پھر تیسری مبین پہ اب آ کے رکیں گی۔ اور یوں ہم 7 دفعہ یاسین کو ری سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایک ایک مبین کے اوپر، اور پھر آخر میں طاقت میں دروشے پڑھ کر اللہ سے خوب مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو مبین کا ختم ہے، ہمارے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ 1 سے 3 دن میں ہی انسان کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو دل میں پھر اطمینان رکھیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے اس میں شاید خیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کا اہتمام، صبح اور شام کے اذکار آپ نے کرنے ہیں، اور 7 ذی الحجہ سے چونکہ وہاں حج شروع ہو جاتا ہے، آپ نے تکبیر تشریق کی پریکٹس کرنا شروع کر دینی ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق یہ ذی الحجہ کی وہ خاص تکبیر ہے جو ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، کمزور، بیمار، امن میں ہے، مسافر ہے، سب پر واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد باواز بلند پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ایک دفعہ ہر فرض، فجر کے 2 فرض پھر یہ تکبیر، ظہر کے 4 فرض پھر یہ تکبیر، عصر کے 4 فرض پھر یہ تکبیر، مغرب کے 3 فرض پھر یہ تکبیر، عشاء کے 4 فرض پھر یہ تکبیر۔ 5 دفعہ دن میں آپ یہ تکبیر پڑھتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے سٹارٹ کرنی ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ 10، 11، 12 کی عید ہوتی ہے، 13واں عید کے چوتھے دن کی عصر کی نماز تک آپ نے اس تکبیر کو پڑھنا ہے، اور 7 ذی الحجہ کی اس کی پریکٹس کرنا آپ شروع کر دیا کریں۔ پھر 9 ذی الحجہ تک، جب 2 دن ہم 7، 8 کو ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں، 9 سے آٹومیٹکلی پھر وہ ہمارے لیے جو ہماری زبان پر رواں ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر لگا کے رکھیں جہاں آپ لوگ نماز پڑھتی ہیں یا آنے جاتے ہوئے آپ کی نظر پڑتی ہے، تاکہ سب کو یاد رہے۔ اس کا پرنٹ آؤٹ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے، پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھیں، اور دن بھی رکھیں کہ ہم نے اس دن سے، یعنی آپ کے پاس 9 ذی الحجہ کب آ رہی ہے، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کہاں کا ہے، آپ نے اہتمام سے کروانا ہے۔ والدہ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو یاد دلائیں گی، وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں، نماز ان پر فرض نہیں ہوئی، انہیں بھی کہیں گی کہ آپ پڑھیں، جب وہ خود پڑھیں گی تو بچوں سے بھی وہ پڑھوائیں گی۔ جو شخص تکبیر تشریق کر لیتا ہے وہ اللہ کی خاص یاد میں رہتا ہے، اور رب العالمین اس سے آئندہ سال شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ تکبیر ہے، اور تکبیر تشریق پڑھنے والے قیامت کے دن جو ہے ایک ایسے علم کے نیچے ہوں گے جن پر کلمہ بلند ہوگا۔ تکبیر تشریق ضرور پڑھیں، یہ ذی الحجہ کے شعائر میں سے ہے۔ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں ہیں، اس میں ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔
اور یہ ان خاص دنوں کی عبادت ہے، ان دنوں کے علاوہ یہ عبادت جو ہے نہیں ہوتی، یہ صرف انہی دنوں میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، بس ان دنوں میں، آگے پیچھے نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ جیسے رمضان کے روزے صرف رمضان میں ہوتا ہے نا، بعد میں آپ نہیں رکھ سکتے، حج صرف انہی دنوں میں ہوتا ہے، بعد میں عمرہ ہوتا ہے، تو بالکل تکبیر تشریق کی بس انہی دنوں میں ہوگی، بعد میں آپ پڑھیں نہ پڑھیں اس سے نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف فرض نمازوں کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنی ہے، سنت اور نفل کے بعد نہیں ہوتی۔ فرض پڑھے، فرض کے فوراً بعد آپ نے سے پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے ہمیں سے پڑھنا واجب ہے۔ یوں آپ کے سامنے جو ہے پورا ایک کیلنڈر آ گیا کہ ہم نے یکم سے لے کر 8 ذی الحجہ تک جو ابتدائی ایام ہیں ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کثرت ذکر کرنا ہے، نفلی روزے رکھنے ہیں، عبادات کرنی ہے، اور قربانی کرنے والا جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے گریز کرے گا۔ صلاۃ تسبیح ریگولر پڑھیے، سورہ یاسین کی تلاوت کریے۔ یہ 2 عمل میں چاہوں گی آپ اسے رات کے لیے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عشرہ 10 راتیں ہیں، تو 10 راتوں میں یہ عمل رات کو 11 بجے آپ کیجئے، تلاوت کیجئے، اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر سوئیے، پھر تہجد کے وقت پر اٹھیے اور تہجد میں آپ صلاۃ تسبیح پڑھیے۔ جنہیں رات کو مشقت ہو رہی ہے، نہیں اٹھ پا رہی ہیں، تو وہ دن میں کسی وقت میں، جیسے 10 سے آپ کے چاش کا جو وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت چاش جو ہے صلاۃ تسبیح کا وقت رکھ سکتے ہیں، یا دوپہر میں اگر آپ کے پاس وقت نکل رہا ہے، لیکن صلاۃ تسبیح آپ نے ریگولر پڑھنی ہے۔ صلاۃ تسبیح ہمارے گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے جتنے، اگر ہمارے گناہوں کی تعداد سمندر کے اوپر جھاگ کے برابر ہے، تو جس طرح وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صلاۃ تسبیح پڑھنے والے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، الا ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو۔ یہ تھا یکم سے 8 تک کا ہمارا طریقہ۔ 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے، جس دن حجاج حضرات عرفہ کے میدان میں قیام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے مغربین ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہاں کی عبادت ہے۔ یوم عرفہ دراصل نشانی ہوتا ہے حشر کے میدان کی۔ وہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جس طرح اس وقت حجاج حضرات جو ہیں اجتماعی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیموں میں، کوئی کہاں جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے قیام کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح یوم حشر والے دن بھی ہم تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کفن میں اٹھائے گا، اور ہم انہی 2 کپڑوں میں اٹھیں گے، اور اسی طرح جگہ جگہ پڑاؤ کریں گے۔ تو 9 ذی الحجہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے، وہ جو ہے عرفہ کے روز روزہ رکھیں گے، زیادہ تر وقت عبادت میں گزاریں گے، گناہوں نہیں کرنے۔ یہ ہماری فرسٹ ذی الحجہ سے اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ آج سے ہم اپنی زبان بندی کریں گے۔ زبان بندی مین غیبت نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہر ایسی سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ عرفے کے روزے میں روزہ رکھیں گے، فجر سے ہم تکبیر تشریق سے آغاز کریں گے۔ 10 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو جب آپ اٹھیں گی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے لیے، تو اس دن سے آپ نے تکبیر تشریق کا آغاز کرنا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ جو یوم نحر ہے، صبح اٹھیں گی، صبح اٹھ کے آپ نے جو ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر عید کا غسل، عید کے جو آپ نئے کپڑے ہیں، نئے نہیں ہیں تو صاف پاک صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، قربانی کا اہتمام کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور قربانی والے دن مدد کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 10 12 بجے پڑے سوتے رہے اور پھر اٹھے اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، نہیں۔ مرد حضرات کو عید گاہ کی طرف لازمی بھیجیں، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے کہ مردوں کو بولتی رہیں، کبھی نہ کبھی تو سن ہی لیں گے نا۔ تو قربانی کا پہلا دن ہے، ان ایام میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات، ہمارے ہاں ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں عید کا چھوٹا روزہ۔ یہ چھوٹے روزے کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی، ہاں البتہ ایک کمزور جو ہے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، خبر واحد سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں قربانی کے گوشت سے ابتدا کریں، یعنی آپ کے کھانے کی پہلی چیز قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں یہ کوئی روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہمارے جو آج کے دن کی پہلی خوراک جو ہے وہ قربانی کا گوشت ہو تو وہ صحیح ہے، لیکن جو شخص اسے روزہ سمجھ لینا، روزے کی طرح اس کا خیال رکھنا، تو شریعت میں اس کی کوئی حقیقت
نہیں ہے۔ 11 اور 12 یہ 3 دن، 10 11 12 ہمارے لیے عید کے دن ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ 13 کی عصر کی نماز سے پہلے پہلے قربانی کی جاتی ہے، عصر کی نماز تک پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کے پاس جو 13 کی پوری رات اور پھر آگے جو ہے 13 ذی الحجہ کو جو ہے عصر کی نماز تک آپ نے تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اور ان 3 دنوں میں آپ 4 جو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا جو ہے حرام ہے۔ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اور 13 ذی الحجہ کو مکروہ ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں روزے سے پرہیز کرنی ہے، کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں رکھنا۔ یہ دن مہمانی کے ہیں، یہ دن دعوتوں کے ہیں، یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کے لیے رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہی غلط روایت اٹھ گئی کہ کسی گھر میں انتقال ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلی عید آئی ہے بھئی، اب کیا بچوں کو نئے کپڑے کیا۔ اللہ نے یہ دن ہمارے لیے خوشی کے لیے مقرر کیا ہے۔ مرنے والے کا سوگ 3 دن تک ہوتا ہے، تو جتنا ہم نے شریعت سے آگے نہیں نکلنا، جو شریعت کہتی ہے اس حد تک ہم رہیں گے۔ نئے کپڑے بھی پہنیے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیجیے، کیونکہ یہ دن خوشی کا ہے۔ اللہ نے کہا ہے خوشی مناؤ، تو جو رب جن دنوں میں اجازت دیتا ہے ان دنوں میں خوشی منانی ہے۔ تو یوں ہم نے اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ ایام ذی الحجہ کو جو ہے، یہ جو 10 دن ہے یہ ہماری آخرتی کامیابی کے لیے بڑے اہم دن آ رہے ہیں۔ آج رات سے شروع ہو رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ یہ 10 دن گزر جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو جب ہم 10 ذی الحجہ کو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے نا، یوں لگے گا جیسے سیکنڈوں میں یہ دن گزر گئے، لیکن اعمال کے لیے جو ہے ایک لمحہ بھی اس وقت مل جائے تو بہت ہے۔ تو روزے رکھیے، صدقات کیجیے، تکبیرات کیجیے اور اپنے روح کی صفائی کیجیے۔ گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کے حق اگر مار لیا ہے معافی مانگ لیجیے، دنیا میں اپنے معاملات کلیئر کر جائیے۔ یقین جانیے مرنے کے بعد کسی کے پاس فرصت نہیں ہوگی۔ جس اولاد کے لیے ہم دنیا جمع کر رہے ہیں نا، یہ اولاد ہماری قبروں پر بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور یہ کلاس آپ سب کے لیے کارآمد ثابت ہو اور ہم سب اس کلاس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے اعمال کی ایک شیڈول بنائیں اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے مطابق۔ جی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جو فرض نماز پڑھنا ہے، جی، تکبیر کا طریقہ یہ کہ فرض نماز آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ تکبیر پڑھیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ شروع میں اللہ اکبر ہے، پھر اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، پھر واللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں ہے وللہ الحمد۔ میں آپ کے ساتھ اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کروں گی۔ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے فرض کے بعد، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے، کوئی سجدے میں نہیں جانا ہے، کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں، صرف سمپل آنکھیں بند کر کے یہ تکبیر پڑھنی ہے اور امیجن کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جی آپ کو جو اپنے ساتھ مبین کا جو بتایا ہے، جی اس سے پہلے وہ نفل پڑھنے ہیں حاجت کے، تو فجر کے بعد تو ہم کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر ہم یہ صبح کیسے شروع کر سکتے ہیں اس کو؟ تہجد فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیے، یا فجر کی نماز سے اتنا پہلے اٹھیے کہ آپ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے فجر کی نماز تک آپ فرسٹ ڈے میں پڑھ کے دیکھیے کتنا ٹائم ٹیکن ہے۔ اگر اس وقت نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ پھر دن میں کسی وقت پڑھ لیجئے، یہ عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ ایسے وقت میں پڑھنا ہے جس وقت آپ ڈسٹرب نہ ہو، آپ کو بولنا درمیان میں بولا نہ جائے، اس کی کوشش کریں ایک یکسوئی سے اپنے لیے مانگے اور ضرور پڑھیے گا، اس کی بہت فوائد ہیں۔ مجھے تو اس کے بہت فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے راستے بناتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ اگر ہم فجر کی مطلب اگر تہجد کا ٹائم نکل گیا تو فجر کے نماز سے پہلے بھی 2 نفل حاجت کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، فجر کی سنتوں کے بعد بھی ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، صرف فرض کے بعد پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے وظائف میں سورہ فاتحہ کا وظیفہ جو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہے انتہائی پاورفل قرار دیا ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ اتنا نازک وقت ہوتا ہے کہ اس میں آسمان کی ایک خاص دروازہ کھولا جاتا ہے ہر بندے کے لیے،
لیکن انسان اس میں جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی بس فرض پڑھ لیں، تو اس لمحے میں فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان دعا ضرور مانگنی چاہیے، یہ بڑا ہی خاص لمحے ہوتے ہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ آپ سب نے اپنے اپنے شیڈول ضرور بنانے ہیں اور گروپ میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا طے کیا کہ آپ آئندہ 10 دن کیسے طے کریں گے، ایک ٹائم ٹیبل ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں کو موٹیویشن بہت زیادہ ملے گی۔ جی میم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یاسین شریف پڑھنی ہے؟ نہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ یاسین شریف کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کیا میں اس وقت میں پڑھ سکتی ہوں؟ تو اگر یہ اول وقت میں فجر کی سنتیں پڑھ رہی ہیں تو وقت ہوتا ہے، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے پوچھا۔ ورنہ ہم رات میں پڑھیں جو آپ نے بتایا ہے۔ ہاں، جس وقت آپ کو سہولت ہو، جس وقت آپ سکون سے پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے میم۔ کی نماز کیا؟ جی عید کی نماز کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، عید کی نماز کے بارے میں علماء کرام ہمارے چونکہ پاک و ہند میں ایسی مساجد بہت کم ہے جہاں خواتین کا اہتمام ہو، لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو بے پردگی کہیں نہ کہیں ضرور ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ محرم ہے اور آپ کا محرم آپ کو پرمیشن دے رہا ہے اور آپ کو ساتھ لانے لے جانے اور پردے کا پورا اہتمام ہے تو پھر پرمیشن ہے، لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ہم پارکنگ ایریا میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مت بھیڑ ہو جاتی ہے، ایک گروپنگ سی بن جاتی ہے، تو اسے علماء کرام نے ناپسند کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ ہاں، اگر ہم مکہ اور مدینہ کے اندر ہوتے تو ہم ضرور اس میں شریک ہوتے، یا کسی ایسی جگہ پر ہوتے جہاں باقاعدہ عورتوں کے راستے ہی علیحدہ علیحدہ ہیں نکلنے کے اور جانے کے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ کچھ عبادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان میں یہ جمعے کی نماز اور یہ نماز عیدین ہے، ورنہ ہم تو سبدہ ساتھ سے جاتے ہیں، جمعے کی نماز پہ بھی جاتے ہیں اور عید کی نماز پہ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ جو باہر کے ممالک ہیں، جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں، نان مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پر مساجد میں مسلم کمیونٹی ہوتی ہی بہت تھوڑی سی ہے، تو وہاں پہ اتنا زیادہ فتنے کا باعث نہیں بنتا، لیکن جو ہمارے علاقے ہیں جیسے ہم مسلم کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، ہمارے یہاں ہر طرح کے ہر ذہنیت کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ذرا سی بات پہ آج کل تو گریبان پکڑتے دیر نہیں لگتی، تو پھر فتنے سے بچنا یہی ہے کہ عورت گھر میں رہے۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ عید کی نماز سے پہلے اشراق بھی نہیں ہوتی، پھر اسی عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی اشراق نہیں ہے، کوئی نوافل نہیں ہے؟ نہیں، عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل نہیں ہوتے۔ اشراق بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اشراق پڑھ سکتے ہیں جن کے اشراق جو ریگولر پابندی کے ساتھ، کیونکہ ہم فجر کی پڑھتے ہیں نا، مردوں کے لیے عید کی نماز ہے تو ہم اشراق پڑھ سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، جو اشراق کی پابندی سے پڑھنے کی جن کو عادت ہے، لیکن اسپیشل عید کی نماز کو اشراق بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ ہمارے جو بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بھئی اب تم لوگ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ نہیں، عورتوں کے گھروں میں عید کی نماز 2 رکعت وقت نہیں ہوتی، ایسی کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ عورتیں صرف فجر کی نماز پڑھیں گی اور اشراق کی وہ خواتین پڑھیں گی جن کی اشراق کی پابندی ہے، جو اشراق پابندی سے پڑھ رہی ہیں۔ جی جی، اور کوئی سوال؟ چلیں جی، آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم لیا، اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے ان دنوں کی فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، اور آپ سب کا بہت بہت جزاک اللہ۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ 15 لوگوں نے جوائن کیا، 18 تھے 15 ہو گئے، مدیحہ ہیں، نکھت ہیں، آمنہ عبداللہ ہیں، اینی ہیں، آسیہ ہیں، مونا ہیں، امارہ ہیں، معراج ہیں، تعظیم ہیں، رخسانہ ہیں، شازیہ ہیں، عائشہ ہیں، پنکی ہیں اور سلطانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ یہ لیکچر جو ہے اپلوڈ کر دیا جائے گا یوٹیوب پر، آپ لوگ اسے ضرور آگے بھی شیئر کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں، اپنے کمنٹ ضرور وہاں چھوڑا کریں، وہ مجھے بڑا ہیلپ کرتے ہیں کہ میرے لیکچر کو کس کس نے مکمل سنا ہے۔ اور آگے شیئر کرنے سے اگر ہم کسی کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں ہدایت کا تو ہمیں ضرور بننا چاہیے، تو ضرور شیئر کریں۔ بہت ساری غلط فہمیاں اس پرفتن دور میں پیدا ہو گئی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلند فرمائے۔ یا رب العالمین ہم میں سے اس وقت جو اپنے گھروں سے اپنے کاموں سے وقت نکال کے بیٹھا ہے، یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہم بہت شکستہ دل کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت کمزوریوں کے ساتھ ہیں، بہت نااہلیوں کے ساتھ ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات کے ساتھ ہیں۔ یا رب العالمین تیرے بندے ہیں، صرف تیرا نام لیوا ہے، تجھ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے، تیرے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین لے کے بیٹھے ہیں۔ رب العالمین ہم پر رحم فرما، یا رب العالمین ہم پر اپنا خاص کرم فرما، یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ذکر الہی سے آباد فرما، ہمیں ایسی عبادات کرنے کی توفیق فرما جو قبولیت کا درجہ رکھیں۔ یا رب العالمین ہم میں سے اس وقت جو شکستہ دل ہے، جو کسی بھی پریشانی میں ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، روحانی ہے، مالی ہے، یا رب العالمین اپنے کن سے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین وسائل پیدا فرما، یا رب العالمین برکت نازل فرما ہماری زندگیوں میں، صحت میں، یا رب العالمین علم میں، عمل میں، رزق میں برکت نازل فرما۔ یا رب العالمین جو دروازے بند ہو رہے ہیں، یا رب العالمین ان تنگیوں کو ختم فرما، ان بند دروازوں کو خیر کے ساتھ کھول دے۔ یا اللہ ہم میں سے اس وقت بہت سارے لوگ صحت کے ہاتھوں پریشان ہیں، یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ صحت والی ایمان والی زندگیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس وقت بے روزگار ہیں اور نوکری کی تلاش میں ہیں، یا اللہ اپنے غیب سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کی آل کے صدقے ان کے لیے یا اللہ رزق کے دروازے کھول۔ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما، یا رب العالمین برکتوں والا رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین مایوسیوں کو ختم فرما، اندھیروں کو ختم فرما۔ یا رب العالمین جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، جن کی اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، یا رب العالمین سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا، ایمان کامل عطا فرما، ہماری اولادوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کو کامیاب فرما۔ یا رب العالمین بہترین مسلمان بنا، یا اللہ دین اسلام کو سربلند بنا۔ یا رب العالمین اس وقت ہمارے نوجوان نسل کو دین کی تعلیم عطا فرما، اور دین کو اس وقت نوجوان نسل کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے اولادوں کو دین اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما، یا رب العالمین نا اتفاقی کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کو بہترین سمجھنے کی، بہترین تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ یا رب العالمین ہمیں سجدے کی موت نصیب فرما، ایسی موت کہ ہم اپنی روح کو تیرے حوالے کریں تو سجدے میں ہو اور تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ عالم برزخ میں ہمارا ساتھ قرآن کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ اندھیروں سے گھٹن ہوتی ہے، یا رب العالمین حشرات الارض سے گھن آتی ہے، یا اللہ ہماری قبروں کو محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا رب العالمین آگ سے محفوظ فرمانا، یا اللہ میدان حشر میں پردے کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ عرش کے سایہ عطا فرمانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزارنا، یا اللہ نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دینا، یا اللہ جنت کا مستحق کرنا۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کرنا، ہمارے والدین کی بخشش فرمانا، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ اس وقت ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو کسی بھی پریشانی میں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں کے دروازوں کو مضبوط بنا، یا رب العالمین ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ ان کو صحت تندرستیوں کے ساتھ سلامت رکھنا، یا اللہ ان کے ساتھ کو پوری ایمانت داری سے ادا کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین میدان حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ میری والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی تمام تکالیف کو ختم فرما۔ یا رب العالمین جس نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعائیں کو قبول فرما، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اس وقت ہمارے دلوں میں طرح طرح کی یا اللہ دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو خیر کے ساتھ قبول فرما، اور ہم سب کو ان 10 دنوں میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.